بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واحد امید، وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ اللہ ہماری پہلی اور آخری امید نہیں بلکہ ہماری واحد امید ہے۔ کبھی لوگوں کی جگہ اللہ سے باتیں کر کے دیکھیے گا، کبھی لوگوں کی جگہ اللہ کو اپنے مسئلے بتا کر دیکھیے گا، کبھی لوگوں کی جگہ اللہ کے سامنے رو کر دیکھیے گا۔ وہ لذت، وہ اطمینان حاصل ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آخرت کی تیاری شروع کر دیں، اللہ جل شانہ آپ کی دنیا خود ہی سنوار دے گا۔ اللہ کو تمہارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں سے کھلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم، اللہ ہمیشہ بہت پاس ہوتا ہے۔ موسیقی ترک کر دو، فقط اس وجہ سے نہیں کہ میوزک حرام ہے، بلکہ اس لیے کہ جس ذات نے آپ کو سماعت بخشی ہے اسے یہ پسند نہیں۔ کسی بھی ڈر کو خود پہ حاوی نہ کرو، کیونکہ جو ہمارے گمان میں ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا گمان اللہ سے اچھا رکھو۔ تم جیسا گمان کرو گے اپنے رب کو ویسا پاؤ گے۔ وہ اپنے بندے کی خاموش سسکی بھی سنتا ہے۔ وہ باتیں جو تم زبان پر نہیں لا پاتے وہ ان کو سن کر بھی قبول کرتا ہے۔ بس کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ سن نہیں رہا، وہ تمہارے کام میں اسی چیز کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ ہے۔ بس اچھا گمان رکھنا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ، ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے ہمیشہ اہم نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ سے الگ نہ ہوں، وہی تو ایک سچا دوست ہے۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہے جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہو جاتی ہے، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ ہر ایک شخص پہ لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دے، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحت اور قیام اللیل۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ نرم دل لوگوں کو تکلیف نہ دے، وہ رات کو زیادہ سوچنے کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ بیٹیوں کے رشتے طے کرتے وقت تھوڑی سی زحمت کر کے یہ تحقیق بھی کر لیا کریں کہ دولت میں ڈوبا ہوا شخص
انسان بھی ہے یا نہیں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بھوکے نہیں رہتے۔ اپنے دسترخوان میں دوسروں کے لیے جگہ بنائیں۔ پروردگار ایسی جگہوں سے نوازے گا جس کا ہم کو گمان بھی نہ ہو۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہو یا دوستی کے۔ میں نے پوچھا، بچہ جب غلطی کرتا ہے ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی گود کہاں ہے؟ بابا جی نے فرمایا، توبہ اللہ کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بٹی سے نکل کر انسان دوسرے کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ جو انا کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے چلتا بہت ہے، پہنچتا کہیں نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ کسی انسان کے کردار کی پختگی کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ موقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔